بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور میں چاہوں گا کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ اس کو سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے 5 چیزوں کی نشاندہی فرمائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قومیں کب تباہ ہوتی ہیں، ملک کب مصیبت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، معاشرے کب بکھرنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلی خرابی اس معاشرے میں جو تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ ہوگی کہ وہ معاشرہ ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر اعلانیہ بے حیائی اور بغیرتی کے کام ہوں، بے شرمی اور بے حیائی کو باقاعدہ فروغ دیا جائے۔ سورہ نور میں آپ پڑھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ وہ جو لوگ جو اہل ایمان کے اندر فحاشی اور عریانی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، حکومتی سطح پر ایسی چیز پر کوئی روک ٹوک نہیں لگائی جاتی، اور جو سوسائٹی کے مقتدر لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر خود شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں ان کے لیے رسوائی رکھ دیتا ہے۔ ایسی قوموں کے اندر طاعون حضور نے فرمایا اور ایسی بیماریاں اللہ رب العزت بھیجتا ہے جس سے لوگ پہلے واقف ہی نہیں ہوتے۔ یہ دیکھیں، یہ کرونا سے کون واقف تھا، لیکن پوری دنیا پر لرزہ طاری ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا۔ دوسری چیز حضور نے فرمائی کہ وہ قومیں تباہ ہوتی ہیں جب اللہ رب العزت کسی قوم کو اس وقت تباہ کرتا ہے جب ان کے اندر ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، لینے اور دینے کے پیمانے مختلف ہوتے ہیں۔ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، ریڑھی والے سے لے کر اوپر تک جو ہم کر رہے ہیں من حیث القوم لکھا ہوتا ہے، اوپر دکان کے اوپر بھی، کنڈے کے اوپر بھی اور دکان کے اوپر بھی، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے کہ من غش فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور نیچے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جس طرح بے توقیری ہم کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں خدا اور رسول کے حکم کی، تو اس کی کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے کہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی، کہ جب کسی معاشرے میں صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ، اس کو لوگ، ایک حدیث میں ہے کہ میری امت کا معاملہ ٹھیک رہے گا جب تک لوگ یہ زکوٰۃ کو تاوان نہیں سمجھنے لگیں گے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے موت پڑے گی، لوگوں کو سمجھیں گے جیسے کوئی تاوان ادا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسی صورت میں اللہ رب العزت اس قوم کو، ان لوگوں کو، ان علاقوں کو بارشوں سے محروم فرما دے گا۔ بارشیں ہوں گی تو بے موسمی ہوں گی، مصیبت بنی ہوئی ہوں گی، اور اگر اللہ رب العزت یہ جانور نہ ہوتے تو اللہ رب العزت بالکل اس علاقے پر بارش ہی نازل نہ فرماتا۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ اہل مغرب کی جتنی بھی خامیاں بیان کر لیں، کچھ خوبیاں انہوں نے بہرحال اخلاقی ایسی اپنے اندر رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیاوی اعتبار سے اللہ ان پر مہربان ہے، کہ انسانیت نوازی، دوسرے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کا جو ان کا رویہ ہے، اس کے نتیجے میں کم از کم دنیا کے اندر وہ کامیاب ہے۔ چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ وہ معاشرہ زوال اور تباہی کا شکار ہوگا جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑا جائے۔ وہ اللہ کا عہد کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا کیا وہ عہد کیا ہے؟ وہ عہد وہ دین اسلام ہے، وہ رسی قرآن کی رسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کو اس امت کے لیے حتمی اور آخری قرار دیا، ایک اللہ کی کتاب
اور دوسرے اپنی سنت. اگر کوئی اس عہد کو توڑتا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اللہ ان پر کافر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے جو ان میں لوٹ مار کرتا ہے. وہ دیکھ لیں آپ کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح بیچا ہے اور کس طرح ہم لوٹے جا رہے ہیں. 5ویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ وہ معاشرہ جس میں اللہ کی حدود کا نفاذ نہ ہو، جس میں اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کیا جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس قوم کو آپس کی لڑائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تباہ ہو جاتی قوم. آپ دیکھ لیں حدود اللہ کا نفاذ نہیں ہے، عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہے، لوگ قتل ہوتے ہیں اور جن میں ہمت ہوتی ہے وہ بدلہ خود ہی لے لیتے ہیں. اس کے نتیجے میں بدلہ در بدلہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو قوموں کی سماجی سطح پر تباہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 چیزیں بیان فرمائیں کہ جب کسی قوم کے اندر اعلانیہ بے حیائی ہو، ناپ تول میں کمی ہو، زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیں اور اللہ کی حدود کے نفاذ سے دستبردار ہو جائیں، تو اللہ رب العزت، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ اس قوم کو ذلیل و رسوا کر دیتا. آگے بڑھیے کہ اس کا حل کیا ہے. ایک جملے میں اگر میں عرض کروں تو اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ کا مفہوم ہے کہ اس کا حل صرف ایک ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. بس اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں. جب ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں گے، غلطیوں کا اعتراف کریں گے، تو پھر اللہ رب العزت ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے گا کہ ان مشکل حالات سے من حیث القوم بھی ہم نکلیں گے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی ہم ان حالات سے نکل سکتے ہیں.